ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں تھا، خدا کی ذات میرے مولا کی ذات تھی۔ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب جو ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے اور حضور کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ بھی اول ہے، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا، حضور بھی ہر چیز کا جاننے والے۔ اب ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی، دو چیزیں اول کیسے ہو سکتی، دو چیزیں آخر کیسے ہو سکتی؟ اللہ بھی اول ہو، حضور بھی اول ہو، یہ کیسے؟ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس فلسفے کو سمجھاتے ہوئے یوں بیان فرمایا، اللہ اول اس اعتبار سے ہے کہ وہ بنانے میں اول ہے اور میرے محبوب بننے میں اول ہے، محبوب بننے میں اول ہے، اللہ بنانے میں اول، اللہ بنانے میں آخر، محبوب بننے میں آخر، اللہ بھی ظاہر، اللہ بنایا اللہ کے واسطے، حضور بھی ظاہر اللہ کے واسطے، حضور بھی باطن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے حبیب کو علم عطا کیا، اس کے بدولت میرے آقا ساری کائنات کو جاننے والے۔ یہ تو آقا کی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو اپنے ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دھن۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی فرماتے میں پوری کائنات کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ اب حضور کیسے دیکھتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ اپنا ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا، فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا کہ سرکار پالکی میں ہے، سرکار جھولے میں ہے، اور جس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اسی طرف پھر جایا کرتا ہے، چاند اسی طرف پھر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے، سنو میرے امام مجدد نے ہمیں عقیدہ دے دیا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سنو میرے آقا کیسے دیکھتے ہیں، میرے آقا کیسے دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار پالکی میں ہے تو سرکار جس طرف انگلی کرتے ہیں چاند اسی طرف پھر جایا کرتا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام، آج جس دم اٹھا غنی کر دیا موجے میرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے پیارے سنو فرماتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار جس طرف انگلی کر رہے ہیں چاند اسی طرف پھر جاتا ہے۔ ایک دن سرکار سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے داتا، میں نے بچپن میں جب آپ کو دیکھا تو آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے آقا چاند اسی طرف پھر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا حضور آپ چاند سے کھیل رہے ہیں، ایسا لگتا تھا حضور آپ چاند سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جو چاند سے کھیلے، جو چاند سے کھیلے، جو چاند سے کھیلے وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے، جو چاند سے کھیلے وہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا وہ بات آپ کو یاد ہے، وہ بات آپ کو یاد ہے، وہ بات آپ کو یاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا عباس تم اس بات کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ بھی یاد ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سنو، آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب میں اپنی ماں کے بطن اقدس میں تھا، اس وقت لوح محفوظ پر اللہ کے تقدیر کی جب قلم چلتی تھی میں اس کو
یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دور نزدیک کے سننے والے ہو تانے لانے کرامت پیدا کو اور کائنات کی چیز کی کیا بات کائنات کی چیز کی کیا بات قرآن کہتا ہے وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وہ ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں ہر چیز کے دیکھنے والے کی یہ بہت دور کی بات ہے سنو میرے آقا نے تو اللہ رب العزت کا دیدہ بے شک سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ما زاغ البصر وما طغى یعنی میرے آقا نے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو غور کرو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا آپ والی قریب کی بات نہیں تو اللہ جائے اس کے رسول جائے اتنا قریب قرب کی بھی حد سبحان اللہ سبحان اللہ قرب کی بھی حد ختم ہو گئی ہم قرب کیا بیان کریں گے اتنا یہ بھی سب ختم ہو گئی آقا فرماتے ہیں میں نے رأیت ربی فی احسن صورت میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا اور اتنے قریب سے دیکھا کہ دو کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب سے اپنے رب کا دیدار کیا میرے امام نے کہہ دیا اور کوئی غیر کیا تم سے لیا ہو بھلا اور کوئی غیر کیا تم سے لیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے سبحان اللہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا پھر میرے آقا کے نور نے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی تعریف کی ہی نہیں تھی اور کوئی کرے گا کیسے جب کوئی تھا ہی نہیں صرف خدا کی ذات تھی اور میرے آقا کا نور تھا سبحان اللہ بہت فرمایا جب میرے آقا کے نور نے اللہ کی تعریف کی تو پھر اللہ نے احمد نام رکھ دیا پھر اللہ نے اپنے حبیب کی نور کی تعریف کی پھر تعریف اللہ کر رہا ہے کسی اور کی تعریف نہیں کر رہا ہے اگر اللہ تعریف کرتا ہے تو اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اللہ نے اتنی تعریف کی کہ میرے آقا کا نام محمد ہو گیا آقا کا نام محمد ہو گیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اللہ رب العزت کی ذات تھی پھر میرے مولا نے چاہا کہ اپنے حبیب کا مرتبہ تو بیان کروں میرا حبیب کیسا ہے اس کے فضائل کیسے ہیں اس کے کمالات کیا ہے اس کی شان کیا ہے اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کا تعارف تو کرا دوں پھر انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا کیا انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی بارگاہ میں بلایا عید میثاق قائم کی اور تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی تعریف کر رہے تھے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اور اپنے نور میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے تب تک کہ ایک نور چمکا تمام انبیاء اپنے نور میں جلوہ کرتے تب تک کہ ایک نور چمکا اور تمام جو روشنی تھی سب پہ غالب آ گیا میرے آقا کا نور سب پہ چڑھ گیا میرے آقا کا نور سب پہ چڑھ گیا اسی کو امام اہل سنت نے جو بیان کیا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی ہے ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہ اللہ میرے آقا کا نور چمکا ساری انبیاء کے نور پر غالب آ گیا انبیاء کرام نے پوچھا اے میرے رب یہ تو بتا یہ کس کا نور ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے کائنات نہ ہوتے جنت بھی نہ ہوتی نہ عرش ہوتی نہ کرسی ہوتے نہ قلم نہ لوح کچھ بھی نہ ہوتا زمین آسمان چرند و پرند عرض کے کائنات کا
ذرہ ذرہ اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا، اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے انبیاء، اے میرے نبیوں سنو سنو، اے میرے نبیوں سنو سنو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات کو اسی کے لیے سجائی گئی، ساری کائنات کو اسی کے لیے بنائی گئی، ساری کائنات کو اسی کے لیے مزین کی گئی۔ اور فرمایا اے میرے نبیوں سنو سنو، میں نے تمہیں پیدا کیا، اسی کے لیے پیدا کیا۔ اب سنو سنو، میرا محبوب آئے گا، میرا محبوب آئے گا، میرا محبوب آئے گا۔ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، اگر تمہارے وقت میں آ جائے تو پھر اپنے کلمہ، اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، بلکہ جب محبوب آ جائے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، میرے محبوب کی تعریف کرنا، میرے محبوب کی گیت گانا، میرے محبوب کی شان بیان کرنا۔ اللہ اللہ، انبیاء نے کہا اے میرے مولا، اے میرے مولا، میرا محبوب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد ہے، میرا محبوب محمد ہے، میرا محبوب محمد ہے۔ اللہ اللہ، انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام کے سامنے تمام لوگوں کو جھکا دیا، سب کو جھکا دیا، سب کو سجدہ کروایا۔ اس کے بعد ایک خطۂ اجتہادی ہوئی، اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ حضرت آدم آئے ہیں، حضرت آدم آئے ہیں، اور کرو کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کا احسان ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر میرے آقا کا احسان ہے۔ آدم جنت میں تھے، اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر آئے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، پھر عرض کرتے ہیں اے میرے مولا اپنا حبیب بھیج دے، اپنا حبیب بھیج دے، اپنا حبیب بھیج دے، اپنا حبیب بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ابھی وقت آنے کا نہیں ہے، ابھی میرا محبوب نہیں آئے گا۔ حضرت شیش کا زمانہ آیا، حضرت شیش علیہ السلام نے کہا مولا تیرے نبی کو جو دیکھیں گے وہ کتنی شان والے ہوں گے، وہ کتنی عظمت والے ہوں گے، وہ کتنے بلند ہوں گے، وہ کتنی رفعت والے ہوں گے۔ مولا اپنے حبیب کو بھیج دے، میں اپنا مولا اپنے محبوب کے بھیج دے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی بھیجنے کا وقت نہیں ہے۔ تمام انبیاء آئے ہیں، تمام رسول آئے ہیں، ان کو ستایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کو ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو ستایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، 950 سال تک کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم نے ستایا، عرض کیا اے میرے حبیب آ جائیے، اے میرے محبوب آ جائیے، اے میرے محبوب آ جائیے۔ اور ظلمتوں کا دور جو ہے آگے بڑھ گیا ہے، ظلمتیں شباب پہ آ گئی ہے، حبیب آ جائیے، حبیب آ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ کی قوم نے جب ان کو ستایا، موسیٰ نے عرض کیا اے میرے محبوب آ جائیے، اے میرے محبوب آ جائیے۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا محبوب آ جائیے، اللہ اپنا حبیب بھیج دے، اللہ اپنا حبیب بھیج دے، محبوب آ جائیے، ابھی آنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد بہت عرصہ کوئی نبی نہیں آیا۔ اب ظلمت جو ہے پوری کائنات پہ چھا گئی تھی، ہر طرف برائی، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف بے ادبی۔ اللہ اللہ، برائیوں کا عروج اس طرح تھا۔ اے میرے پیارے، آج میلاد منانا، میں تو کہتا ہوں بچے بچے کو میلاد منانا چاہیے، ان بوڑھوں کو میلاد منانا چاہیے، بچیوں کو میلاد منانا چاہیے، جوانوں کو میلاد منانا چاہیے، بوڑھوں کو میلاد منانا چاہیے۔ نبی کی آمد پر ہر باپ کو خوش ہونا چاہیے، نبی کی آمد پر ہر بیٹی کو خوش ہونا چاہیے، نبی کی آمد پر ہر عورت کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں اے ماں، یہاں تک کہ سنو، نبی کی آمد پر ہر ماں کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں کیوں کیوں؟ تو سنو کہ جب کوئی نبی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد جب کوئی نبی نہیں آیا تو ظلمت اتنی جو ہے پھیل گئی، برائی اس قدر پھیل گئی، بدامنی اس قدر پھیل گئی، بے حیائی اس قدر پھیل گئی۔ اے میری ماں سنو، اے میری ماں تم میرے
بعد اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں نبی کا احسان یاد دلانا چاہتا ہوں اور نبی کی آمد پر تمہیں خوشیاں منانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. حدود سلام میں رہ کر کے نبی کی آمد پر تمہیں خوش ہونے کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں. تم کیوں خوش ہوگی؟ تم خود کیوں جشن مناؤ گی؟ تم کیوں میلاد پر خوشی مناؤ گی؟ تو سنو جب کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد بہت عرصے تک کے نہیں آیا تھا. ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، بے حیائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر جاتا تو سگا بیٹا اپنی سگی ماں سے نکاح کرتا تھا. اللہ اللہ، سگی ماں سے، اللہ اپنی سگی ماں سے، اپنی سگی ماں سے نکاح کرتا. اللہ اللہ، اور اپنی سگی ماں کو بازار میں بیچنے کے لیے تیار ہوتا تھا. اے ماں قربان جاؤ محمد عربی کی ذات پر، اے ماں قربان جاؤ آقا کی ذات پر. آقا نہیں آئے تھے، سگا بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. آقا آ گئے، آقا نے فرمایا اے لوگوں، اے بیٹوں، اے لوگوں، یہ مائیں تمہیں بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ ماں تو وہ ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے اپنی جنت بچھا دی ہے. اپنی جنت بچھائی ہے، اللہ نے اپنی جنت بچھائی ہے. اے ماں سنو سنو، تمہیں سریا پر لے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد، میرے آقا کی آمد، دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنت کی تلاش میں لوگ اپنا گھر چھوڑتے تھے، جنگل بیابان میں جنت کی تلاش میں لگے رہتے تھے. آقا نے فرمایا اب جنت تلاش کرنا ہو جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے قدموں کو چوم لینا، اللہ تمہیں جنت عطا. اے میری ماں، کیا تمہارے اوپر آقا کا احسان نہیں ہے؟ اور بڑا احسان. سبحان اللہ. اور سنو، اے بوڑھو سنو سنو، تم بھی معزز ہو، تم بھی محترم ہو، لیکن آقا نہیں آئے تھے تب تک تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، تمہارا کوئی جو قدر و قیمت نہیں تھی. تمہارا سگی اولاد، تمہارا سگا بیٹا تمہیں پکڑ کے مارا کرتا تھا، مارتا تھا. اللہ اللہ، آقا آ گئے، آقا نے فرما دیا اے لوگوں، یہ باپ جو تمہیں دیے گئے ہیں، یہ جو باپ تمہیں دیے گئے ہیں، یہ جو باپ تمہیں دیے گئے ہیں، یہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو سر پہ بٹھانے کے لیے دیے گئے ہیں. اور فرما دیا جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، لیکن جنت کا بیچ کا دروازہ تمہارا باپ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا بھائی؟ جنت کا بیچ دروازہ کوئی اور نہیں بلکہ باپ کی خدمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوشی نہیں مناؤ گے اے باپ کی شکل میں بیٹھنے والے لوگوں، کیا تمہارے اوپر آقا کا احسان نہیں ہے؟ اور سن کے اوپر نہیں ہے. سبحان اللہ، پوری عالم پر رحمت ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ یہ تو مسلمانوں کی بات کر رہا تھا، اور دوسروں کی بات بتائیں. ان کا بھی جو ہے ان کی بھی آنکھیں کھلے، ان کی بھی آنکھیں کھلے. ہندوستان کی بات بتاؤں، ہندوستان کی، یہاں جب میرے آقا نہیں آئے تھے، جب آقا کریم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہاں سنگ پرستی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا. مکھی مچھر کنکر پتھر ہوا فضا
ہر کسی کو معذور سمجھا جاتا تھا. اور حالت یہاں کی تھی اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو پھر اس کو جینے کی جو ہے اجازت نہیں تھی, زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ اللہ, کسی عورت کا شوہر مر جاتا, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی, اللہ اللہ, پھر اس کو دوبارہ جینے کا حق نہیں تھا. یا تو 6 مہینے ایک کوٹری بند کر دیا جاتا, 6 مہینے کے بعد نکالا جاتا. اگر زندہ نکل آتی تو اس کے چہرے پر کالک مل کر کے جانور پر بٹھا کر کے پوری بستی میں گھمایا جاتا اور یہ دعوت فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ لوگ آئے لوگوں, یہ وہی عورت ہے جو اپنے گھر میں آتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی, اپنے خاوند کو کھا گئی. یہ منحوس عورت ہے, منحوس عورت ہے, یہ بتانے کی کوشش کی جاتی. اللہ اللہ, اے عورتوں سنو سنو, آقا آ گئے, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور آقا کریم آئے ہیں. آپ کی عمر 25 سال کی ہے, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے. آقا نے محمد رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو 2 بار کی بیوہ ہونے والی خاتون کو اپنی نکاح میں لے کر, اپنے عقد میں لے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, اے لوگوں, جب میں اللہ کا محبوب کسی بیوہ کو گلے لگا کر عزت دیتا ہوں تو سنو